السلام علیکم، حنیف سلیمان آپ سے مخاطب ہے۔ آج کئی دنوں کے وقفے کے بعد میں اپنی آواز آپ تک منتقل کر رہا ہوں اور ایک اہم پیغام آپ سب کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ اس پیغام کو غور سے سنیے گا تو آپ کے ذہنوں میں ایک نئی گونج پیدا ہوگی جس سے آپ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو میں اپنے پیغام کی ابتدا کرتا ہوں۔ یہ پیغام آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گا، لیکن پیغام شروع کرنے سے پہلے میری وہی درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر کے میرے ساتھ تعاون کریں۔ لندن کا مشہور رائل البرٹ ہال تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سب کی نظریں پردے پر گڑی ہوئی تھیں اور ہر ایک آنکھ اپنے پسندیدہ اسٹینڈ اپ کامیڈین کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار تھی۔ چند ہی لمحوں کے بعد پردہ اٹھا اور اندھیرے میں ایک روشن چہرہ جگمگایا کہ جس کو دیکھ کر تماشائی اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو گئے اور تالیوں کی گونج میں اپنے پسندیدہ کامیڈین کا استقبال کیا۔ یہ گورا چٹا آدمی مشہور امریکی اسٹینڈ اپ کامیڈین ایمو فلپس تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اپنے چاہنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور بڑی ہی گھمبیر آواز میں بولا، دوستو، میرا بچپن بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں گزرا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی بائکس کا بہت شوق تھا۔ میرا باپ کیتھولک تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ اللہ سے مانگو، وہ سب کچھ دیتا ہے۔ میں نے بھی اللہ سے مانگنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی اور دن رات اپنے سپنوں کی بائکس کو اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ میں جب بڑا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا باپ اچھا آدمی تھا لیکن تھوڑا سا بے وقوف تھا۔ اس نے مذہب کو سیکھا تو تھا لیکن سمجھا نہیں تھا، لیکن میں سمجھ گیا تھا۔ اتنا کہہ کر ایمو فلپس نے مائکروفون اپنے منہ کے آگے سے ہٹا لیا اور ہال پر نظر ڈالی تو دور دور تک انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے، لیکن ایسی پن ڈراپ سائلنس تھی کہ اگر اس وقت اسٹیج پر سوئی بھی گرتی تو شاید اس کی آواز کسی دھماکے سے کم نہ ہوتی۔ ہر شخص ایمو فلپس کی مکمل بات سننا چاہتا تھا کیونکہ وہ بلیک کامیڈی کا بادشاہ تھا۔ وہ مذاق ہی مذاق میں فلسفوں کی گتھیاں سلجھا دیتا تھا۔ ایمو نے مائکروفون دوبارہ اپنے ہونٹوں کے قریب کیا اور بولا، میں بائکس کی دعائیں مانگتا مانگتا بڑا ہو گیا لیکن بائک نہ ملی۔ ایک دن میں نے اپنی پسندیدہ بائک چرا لی۔ بائک چرا کر گھر لے آیا اور اس رات میں نے ساری رات اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی اور اگلے دن معافی کے بعد میرا ضمیر بالکل ہلکا ہو چکا تھا اور مجھے میری پسندیدہ بائک مل چکی تھی اور میں جان گیا تھا کہ مذہب کیسے کام کرتا ہے۔ اتنا کہہ کر جیسے ہی ایمو فلپ خاموش ہوا تو پورا ہال کہکہوں سے گونج اٹھا۔ ہر شخص ہنس ہنس کر بے حال ہو گیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں اس لطیفے کو اسٹینڈ اپ کامیڈی کی تاریخ میں سب سے مشہور لطیفے کا اعزاز حاصل ہے؟ اتنا کہہ چکنے کے بعد ایمو فلپس نے پھر سے مائکروفون ہونٹوں کے قریب کیا اور بولا، اگر تم کبھی کسی مالدار شخص کو اللہ سے معافی مانگتے دیکھو تو یاد رکھنا کہ وہ مذہب سے زیادہ چوری پر یقین رکھتا ہے۔ اتنا کہہ کر ایمو فلپس پردے کے پیچھے غائب ہو گیا اور لاکھوں شائقین ہنستے ہنستے رو پڑے کیونکہ یہ ایسا جملہ تھا کہ جس نے بہت سارے فلسفوں کی گتھیاں سلجھا دی تھیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ کہ جن پر پاکستان میں کرپشن کی عدالت میں کیس چل رہے ہیں، وہ سب لوگ مکہ مدینہ میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، جالیوں کو چومتے ہوئے اور ہزار طرح کی مناجات کرتے ہوئے تصویریں کھنچوا کر پاکستان بھیج رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے نیک اور مذہبی ہیں، ہم تو ہر لمحہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میرے کانوں میں بار بار ایمو فلپ کا وہ جملہ گونج رہا ہے کہ اگر تم کبھی کسی مالدار شخص کو اللہ سے معافی مانگتے دیکھو تو یاد رکھنا وہ مذہب سے زیادہ چوری پر یقین رکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔